السلام علیکم، کیسے ہیں آپ گریڈ 4؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال سے۔ ہم اردو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، عید الاضحیٰ۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک کہانی ہے جو حسن کے ابو حسن اور آمنہ کو سنا رہے ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ کیوں منائیں گے اور عید الاضحیٰ منائی کیوں جاتی ہے۔ آپ کو بھی پتا چلا ہے کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے، تو بتائیں گریڈ 4 عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ شاباش، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں۔ منائی کب جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ 10 ذی الحج کو اسلامی مہینہ ہے ذی الحج، اس کی 10ویں تاریخ کو ذی الحج عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ پہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ جانور یا پھر کوئی بھی اچھی چیز قربان کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد، جو آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا، اس واقعہ کو سننے کے بعد حسن اور آمنہ راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جانور کو قربان کریں گے جو حسن لایا تھا منڈی سے، اور اس نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ گلو۔ وہ کیوں قربان کریں گے؟ عید الاضحیٰ پہ قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آپ نے بھی اس سبق کو پڑھ کے یہ جانا ہے کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے، یعنی ہمیں اس کہانی سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اب ہم اپنی کتاب کی پڑھائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حسن نے کیسے عید منائی ہے اور عید پہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر لفظ کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ پھر امی جان ان کو کیا کہتی ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ 10 ذی الحج کو یہ قربانی کی جاتی ہے، عید منائی جاتی ہے، تو ان کی امی جان ان کو بتاتی ہیں اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ پھر آمنہ کیا کہتی ہیں؟ پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تو تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کب؟ 10 ذی الحج کو، اور حسن اور اس کے ابو جان نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ حسن اداس تو ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور یہ خوشی سب سے زیادہ ہے۔ ہم سب بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں، آپ نے بھی کچھ دن پہلے عید الاضحیٰ منائی ہے، جانور کو قربان کیا ہے، ایسے ہی آپ نے بھی اس کے بارے میں لکھنا ہے اور اپنے رف رجسٹر پہ اپنی عید کے بارے میں پورا لکھنا ہے کہ آپ نے کیسے عید منائی، عید کے دن کیا 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 آپ نے، کہاں گئے، کیا کھایا، سب ٹھیک ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ صفحہ نمبر 15 پہ آپ کے پاس سوال 5 ہے، اسم صفت۔ اسم صفت آپ نے پڑھا ہے کہ کسی بھی خوبی کو، کسی کی چیز کی خوبی کو کہتے ہیں اسم صفت۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی کی ذاتی، شخصی یا چیز کی ذاتی حالت یا صفت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے وہ ذہین لڑکا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ صفت کیا ہے؟ صفت ہے ذہین، اور یہ قیمتی گاڑی ہے۔ اس میں صفت کیا ہے؟ شاباش، قیمتی۔ یہ تو ہے اسم صفت۔ لیکن جس چیز کی خوبی بیان کی جاتی ہے، جیسے ذہین کس کو کہا گیا ہے؟ لڑکے کو، تو لڑکا کیا ہے؟ موصوف۔ جس چیز کی خوبی بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ اب آپ نے صفت ذاتی کو موصوف سے ملانا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی خوبی کس موصوف پہ مناسب آ رہی ہے، پھر آپ نے صفت کو ملانا ہے موصوف سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے اس کو صحیح سے حل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، اور فعل کسے کہتے ہیں، کہ ہر جملے میں فاعل، مفعول، فعل الگ الگ ہیں۔ ایسے
آپ نے دیکھا ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس پر کام ہو، جس پر کام ہو۔ فعل کیا ہے؟ کام۔ اور پڑھانا، میں پڑھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے؟ فعل۔ پڑھانا کیا ہے؟ فعل۔ یا آپ نے پہلے آپ کے پاس فاعل آئے گا، پھر مفعول اور پھر فعل۔ آپ نے جملے کل بنائے، آمنہ نماز پڑھتی ہے، صبح سویرے اٹھتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اور بھی جملے بنانے ہیں۔ دادا نے پانی پیا۔ اب آپ اس میں سے الگ کریں، مفعول کو پہلے بتائیں۔ مفعول کیا ہے اس جملے میں؟ جس پر کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں ایسے۔ اب اس جملے میں کس چیز پر کام ہو رہا ہے؟ پانی پر، تو پانی کیا ہے؟ مفعول۔ اور دادا، دادا کیا ہے؟ فاعل، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پینا کیا ہوگا پھر؟ اگر فاعل مفعول ہم نے لکھ لیا ہے تو پینا کیا ہے؟ فعل، یہ کام ہے۔ دادا نے پانی پیا، پہلے فاعل، پھر مفعول اور پھر فعل۔ آپ ایک اور جملہ لکھیں گے، ابو اخبار پڑھتے ہیں۔ ابو اخبار پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ بچے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ اور بھی جملے بنانے ہیں اور اس میں فاعل مفعول فعل کو الگ کرنا ہے۔ اب اس جملے میں آپ مجھے بتائیں کہ فعل کیا ہے؟ ابو اخبار پڑھتے ہیں۔ شاباش، فعل ہے پڑھتے، کیونکہ پڑھنا ایک کام ہے۔ اور پڑھ کون رہا ہے؟ ابو۔ تو ابو کیا ہوں گے؟ مفعول یا پھر فاعل؟ جی ہاں، فاعل ہے۔ اور کام کس چیز پر ہو رہا ہے؟ کیا چیز پڑھی جا رہی ہے؟ اخبار۔ تو اخبار کیا ہوگا؟ مفعول۔ ہم نے ان دونوں جملوں میں سے فاعل مفعول فعل کو الگ الگ کیا ہے۔ ان دونوں جملوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ان میں سے فاعل مفعول فعل کو الگ الگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس 5 جملے بنائیں گے اور اس میں سے فاعل مفعول فعل کو الگ الگ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ نے اسی طرح ان کو الگ کرنا ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ اپنی نوٹ بک کھولیں، نوٹ بک پہ سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان ہے آپ کا الفاظ جملے۔ عنوان لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے الفاظ جملے۔ آج کا پہلا لفظ ہے آپ کا خواب۔ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جملہ کس طرح بناتے ہیں۔ جملہ آپ نے اس طرح بنانا ہے، ایسا مناسب جملہ بنانا ہے جس میں وہ لفظ ضرور آئے جو آپ کو جملہ بنانے کے لیے دیا گیا ہے۔ جیسے ہے خواب، آپ جملہ بنائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ جملہ لکھتے ہیں پھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے ایک جملہ بنایا ہے، پڑھیں میرے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ اگلا صفحہ کھولیں، اس پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان الفاظ جملے۔ عنوان کے بعد آپ لکھیں گے الفاظ جملے۔ پہلے ہم نے ایک جملہ بنایا، اب ہم ایک اور بنائیں گے، اطمینان۔ اطمینان کا آپ نے معنی بھی کیا ہے، اطمینان کا معنی کیا ہے گریڈ 4؟ شاباش، سکون۔ اب ہم اس کا جملہ بنائیں گے، صدقہ اور خیرات کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات
کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آپ نے 2 جملے بنائے ہیں، ایک خواب کا اور ایک اطمینان کا. آپ نے ان دونوں کو لکھنا ہے اور ان کی مشق کرنی ہے، ان کو بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. اوکے گریڈ 4. اگلے صفحے پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام. عنوان ہے آپ کا املا. املا کا پہلا لفظ آپ لکھیں گے عید الاضحیٰ، جو کہ ہمارا عنوان بھی ہے عید الاضحیٰ. دوسرا لفظ آپ لکھو گے مینڈھا. مینڈھا کے بعد ذبح. عید الاضحیٰ، مینڈھا اور ذبح، ان تینوں الفاظ کی آپ نے مشق کرنی ہے اور ان کو پورے صفحے پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو بھی لفظ مشکل لگے آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے، اور جو چیز لکھتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کیا کریں، اس کو ساتھ ساتھ پڑھا کریں. باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.